لیکن نبیوں کے خواب سب کے سب صحیح ہوتے ہیں. نبیوں کے خواب میں نہ شیطان کا دخل ہوتا ہے اور نہ وہ یوں ہی دل کی باتیں ہوتی ہیں، بلکہ نبیوں کے خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے پیغام ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تھا عائشہ سے کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا ہے. تو انبیاء کی جو نیند ہوتی ہے اس میں بھی اللہ کی طرف سے ان پر علوم القاء کیے جاتے ہیں، لیکن یہ غیر نبی کا معاملہ نہیں ہوتا ہے. بعض لوگوں نے نبی کے ساتھ جوڑا ہے بہت سارے، میں آج اس درس میں اس کو نہیں ذکر کروں گا، اس کے لیے الگ سے میں درس لوں گا انشاءاللہ. صوفیوں کا جب نمبر آئے گا تو انشاءاللہ ہم لوگ اس میں ذکر کریں گے. مکاشفات، منامات اور ساری اس طرح کی چیزیں ان کے یہاں پر ہیں. تو بہرحال انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں اور وحی ہوتے ہیں. اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانت رؤیا الانبیاء وحی، کانت رؤیا الانبیاء وحی، انبیاء کے خواب وحی ہوا کرتے تھے. انبیاء کے خواب کیا ہوتے تھے؟ وحی ہوتے تھے. اس کو امام ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب السنہ میں ذکر کیا اور شیخ الالبانی نے اس کی سند کو حسن کہا ہے ظلال الجنہ میں. تو اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں اور وحی ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے میسج ہوتے ہیں. اس کی مثال ایک آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن میں خود اللہ نے بیان کی ہے. مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کا خواب دیکھیے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ رب، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھ کو نیک لوگوں میں سے ایک اولاد عطا فرما، ایسی اولاد عطا فرما کہ جو نیک لوگوں میں شامل ہو جائے، جو نیک ہو. فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے ایک نہایت بردبار نرم مزاج اولاد ان کو دی، لڑکا ان کو دیا. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. جب وہ لڑکا باپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچا، بڑا ہوا، تو باپ نے کہا یا بنی، اے میرے بیٹے، انی ارى فی المنام انی اذبحک، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں. انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کیا کہنا ہے تیرا؟ میں خواب میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، کیا بولتا ہے؟ تیرا کیا کہنا ہے؟ تیرا اوپینین کیا ہے اس میں؟ یہ ذہن بنانے کے لیے تھا. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. بیٹے نے کیا کہا؟ کیونکہ بیٹا نبی کا تربیت یافتہ تھا، نبوی علوم سے آراستہ قلب والا تھا. کیا کہا؟ اے میرے والد، آپ کو جو حکم ہو رہا ہے اس کو کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے. یہاں اشارہ کیا ہے؟ آپ دیکھیے بیٹے کا استدلال کیا ہے. آپ کو جو حکم ہوا ہے کیجئے، حکم ہوا ہے، کیا دیکھا ہے باپ نے؟ خواب دیکھا ہے میں ذبح کر رہا ہوں. لیکن بیٹے نے فوراً کیا سمجھ لیا؟ یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے وحی ہے، آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ کیجئے، آپ مجھ کو انشاءاللہ صبر کرنے والا پاؤ گے. یعنی میں آپ کو حکم ہوا ذبح کرنا ہے، کیجئے، میں کہیں بھاگوں گا نہیں، میں اس کی مزاحمت اور مدافعت نہیں کروں گا، مخالفت نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں کے دونوں نے اللہ کی فرما برداری اختیار کی، تابع ہو گئے، اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیا. وتلہ للجبین، اور باپ نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اوندھے. وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ، تو ہم نے فوراً ابراہیم کو ندا لگائی، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ایسا ہی بدلہ ہم دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، بہترین طور پر نیکی کرنے والوں کو. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی، یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی. تو اللہ نے اپنی طرف سے ایک جانور ان کو دیا ذبح کرنے کے لیے، اور انہوں نے دیکھا تھا ذبح کر رہے ہیں، کیا نہیں، تو انہوں نے آخری حد تک خواب کو پورا کیا. جو خواب میں دکھایا گیا تھا وہ پورا کیا، لیکن اللہ کا مقصود بیٹے کو ذبح کروانا نہیں تھا، ان کو اس آزمائش سے پار کروانا تھا. تو اللہ نے کہا تم نے خواب سچا کر دکھایا، وہاں تک پہنچ گئے ذبح کرنے کی سٹیج تک، وہاں تک تم نے دیکھا تھا، وہاں تک ہو گیا، تم نے وہ کر دیا جو دیکھا تھا، فرما بردار ہو گئے تم اللہ کے.
تو یہاں معلوم ہوا بیٹے نے کہا کہ آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ کیجئے. معلوم ہوا انبیاء کے خواب کیا ہوتے تھے؟ سچ ہوتے تھے، وہ اللہ کی طرف سے وحی اور امر ہوتے تھے. یہ سورہ الصافات کی آیت نمبر 100 سے 106 تک ہے. حضرت عائشہ بھی فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور آپ کا معاملہ نبوت کے ملنے سے پہلے ہی شروع ہو چکا تھا خواب کا. فرماتی ہیں کان اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصادقہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جب شروعات ہوئی تو اس شروعات کے دور میں نبی بننے سے پہلے آپ کو سچے خواب آتے تھے. اور بخاری کی روایت میں ہے الرؤیا الصالحہ، بخاری مسلم میں الصادقہ کا بھی لفظ ہے لیکن بخاری کی روایت میں ہے الصالحہ، کہ آپ کو اچھے یا سچے خواب آنے لگے. فی النوم، نیند میں. وَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ. آپ کو جو بھی خواب آتا اگلے دن کی روشنی کی طرح وہ خواب سچا ثابت ہوتا. جیسا بعینہ ہی خواب دیکھا تھا دن میں بعینہ ہی ویسا ہی ہوتا تھا. یہ آپ کو تیار کرنے کے لیے تھا کہ آپ کو ایسا لگنے لگا کہ کچھ عجیب ہو رہا ہے کہ جو میں خواب میں دیکھتا ہوں وہی ہوتا ہے دن میں. یہ تیاری تھی اللہ کی طرف سے. یہ بھی وحی ہوتا ہے اور یہ نبوت کی مبشرات میں سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں خواب دینے شروع کیے کہ جو رات میں خواب میں نیند میں دیکھتے تھے دن میں وہ خواب دن کی روشنی کی طرح سچے نکل آتے، جو دیکھا بعینہ ہی ویسے ہی ہوتا تھا. تو یہ بخاری اور مسلم دونوں میں روایت موجود ہے. تو معلوم ہوا نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں.